محترم وقت بالکل ہی مختصر ہے اور اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد مشید چشتی صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے مختصر وقت کے اندر ہمارے قلوب و اذہان کو اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے منور فرمائیں۔ وقت مختصر ہے، مختصر سی حاضری ہے، بس آپ نے اپنے ذوق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، نہایت ہی واجب الاحترام حضرت العلامہ یادگار اسلاف حضرت العلامہ قاری محمد حسین صاحب قبلہ، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ملک منور امان صاحب اور دیگر مقتدر علماء کرام اور سامعین اعظام، کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، تو میں آپ کے درمیان اتنا زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ چند منٹ کی حاضری ہے۔ الحمدللہ
یہ 6واں عرس مبارک ہے حضور پیر سید کبیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ 6واں عرس مبارک ہے، اور بندے ناچیز کی یہ 4تھی حاضری ہے۔ قبلہ قاضی صاحب کی 5ویں ہوگی اور میری جو ہے وہ 4تھی حاضری ہے۔ تو بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت دی، اور بالخصوص جو انتظامی امور کے اندر یہ محفل سجانے کے اندر جو بنیادی کردار ہے، وہ کیپٹن ہمارے بزرگ ملک نادر خان امان صاحب اور ان کے لخت جگر ملک محمد اشرف امان صاحب برادر اکبر جو ہیں، یہ ان کا اور بھائی شبیر صاحب کا اور جو بھی اتنے مامنین ہیں، ان کی بڑی محبت اور بڑی لگن کے ساتھ جو ہے یہ سالانہ عرس پاک کی محفل پاک کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو بڑی ہمت سے بڑی محبت سے آپ لوگ جو ہے تشریف لاتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ جو ہے بڑے عظیم ہیں، بڑے عظیم ہیں یار۔ ہمیں تو کوئی بلاتا ہے نا، ہمیں بلایا، قاضی صاحب کو بلایا، دعوت دی۔ دیکھ بغیر دعوت کے آپ جو بیٹھے ہیں تو یہ بہت بڑے عظیم انسان ہیں۔ اپنے گھر کام چھوڑا، کاج چھوڑا، صرف جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر، اللہ اور اس کے رسول کا دین سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے، اللہ کے ولیوں کی شانیں اور عظمتیں سننے کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ تو یہ آپ کی بڑی جو ہے خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے بلا تمہید اور بلا تاخیر جو ہے میں اس آیات مقدسہ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 2 طرح کی آیات بیان فرمائی۔ ایک کے اندر یہ بیان کیا کہ نیک لوگوں کے حوالے سے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے ولی ہیں۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں مومنوں کا ولی ہوں، میں مومنوں کا ولی ہوں۔ کہیں فرمایا کہ یہ ولی جو ہے یہ میرے ہیں، میرے برگزیدہ بندے ہیں، یہ میرے مقرب بندے ہیں، یہ میرے جو ہے قرب والے ہیں، یہ میرے جو ہے قرب سے فائز لینے والے ہیں۔ لوگوں معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، حدیث قدسی ہے، رب العالمین کا فرمان ہے، رب العالمین کا ارشاد ہے، نبی کا فرمان ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس سے رب خوش ہوتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، فَيَسْمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ فَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، فرمایا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے جو ہے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ ارے وَيَبْطِشُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ لہذا ایک حدیث میں یوں ہے، حدیث قدسی میں، کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، جس سے وہ بولتا ہے۔ اب اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کے ولی کسی کو ظاہر نہیں کرتے میں اللہ کا ولی ہوں۔ آج کل جو فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے یہ جتنے بھی ولی جو ہے اپنی ولایتیں ظاہر کرتے ہیں، یہ ان میں سے کوئی ایک بھی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو ساری رات روتا رہتا ہے، صبح اٹھ کے کہتا ہے مولا میں بڑا گنہگار ہوں، مولا میں بڑا گنہگار ہوں۔ جس کے اندر عجز و انکساری نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ جس کے اندر عاجزی اور انکساری ہوگی وہی اللہ کا ولی ہوگا، وہی مقرب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین کو عاجزی انکساری جو ہے وہ بڑی پسند ہے۔ اللہ کو عاجزی اور انکساری جو ہے بڑی پسند ہے۔ شیطان نے تکبر کیا نا، قیامت تک دھتکارا گیا، اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ قیامت تک جو ہے رب کی بھی لعنتیں پڑ رہی ہیں اور رب کے بندوں کی جو ہے اس کے اوپر لعنتیں پڑ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تکبر کیا، غرور کیا، نحوت کی۔ جس نے تکبر کیا، غرور کیا، نحوت کی، رب ذوالجلال نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اور جس نے عاجزی اور انکساری کی، رب فرماتا ہے کہ فرمایا کہ ان اللہ یحب فلانا، فرمایا جبریل، فرمایا جی رب جلیل حکم کیا ہے؟
فرمایا جبریل آؤ، ان اللہ یحب فلانن، فرمایا کیا جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہ اعلان کہاں ہوا؟ یہ رب ذوالجلال نے اعلان کہاں کیا؟ فرمایا آسمانی دنیا کے اوپر حضرت جبریل امین سننے والے تھے۔ پھر فرمایا جبریل صرف تیرے تک محدود نہیں ہے، فرمایا کہ یہ اعلان ان ملائکہ تک پہنچا دو جنہوں نے میرے عرش معلیٰ کو تھام رکھا ہے۔ حضرت جبریل امین نے اللہ کا یہ فرمان کہ میرا رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل امین نے ان لوگوں ان ملائکہ تک پہنچا دیا۔ فرمایا جبریل پھر یہاں تک محدود نہیں ہے، فرمایا ساتویں آسمان تک بھی پہنچا دے، چھٹے آسمان تک بھی پہنچا دے، یہاں تک کہ پانچے، چوتھے اور تیجے اور دوسرے پہلے آسمان تک یہ ندا پہنچا دو۔ فرمایا یا مولا اب کیا ہے؟ فرمایا جبریل اب زمین پہ اتر جا، اب زمین پہ اتر جا۔ اگر اسی طرح آپ کی سماعت رہی تو پھر 2-4 گھنٹے جو ہے معمولی سی بات ہے۔ میں نے قاضی صاحب کو وقت دینا ہے تو میں نے آپ کو صرف جو ہے تھوڑا ہوشیار کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ تقریر تو ہم نے قاضی صاحب کے سنی، ہمارے جو ہے خصوصی مہمان جو ہے وہ قاضی صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو ذرا کہو سبحان اللہ۔ کافی دیر ہو گئی، آپ کی بات بجا ہے، مگر تھوڑا سا جو ہے یہ آخری لمحات ہیں، اگر آخرت اچھی نہ ہو نا تو پھر اس چاہے وہ عبادت ہو چاہے وہ جو بھی چیز ہو اس کا مزہ نہیں آتا، صحیح ہے نا؟ تو بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اب اونچا بولیے تاکہ میں اللہ کا قرآن پڑھوں، اونچا بولیے۔ جو اللہ کے قرآن پر بولے مولا اس کی زبان کو تازہ فرما دے، مولا جو تیرے قرآن پر بولے مولا اس کی زبان پوری دنیا کے اوپر اس کی زبان کو کچھ نہ ہو، مولا اس کی زبان کو سلامت رکھ دے، مولا جو اونچا بولے اس سے بھی اونچا بولے، مولا اپنا گھر بھی دکھا دے، محبوب کا در بھی دکھا دے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین جل جلالہ امن و علو نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ رب العالمین نے فرمایا بے شک خبردار، الا خبردار، انہا بے شک علماء تشریف فرمانے یہ دونوں لفظ تنبیہ واسطے آؤندے نے۔ رب العالمین نے جدو اپنے محبوب بندیاں دا تذکرہ ارشاد فرمایا، رب العالمین نے پوری تنبیہات کے ساتھ بیان فرمایا۔ رب العالمین نے جدو بھی توحید بیان کیتی ہے، رب العالمین نے ان تنبیہات کلامات سے ارشاد نہیں فرمایا۔ رب العالمین نے جدو بھی اپنے نیک بندیاں دا تذکرہ کیتا ہے، رب العالمین نے فرمایا الا خبردار ہو جاؤ، انہا بے شک اولیاء اللہ فرمائے اللہ دے ولیاں دیو جماعت لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا نہ انہیں کوئی خوف ہوئے گا نہ انہیں کوئی غم ہوئے گا، فرمایا نہ دنیا تے کوئی غم ہوئے گا نہ قبر دے اندر کوئی غم ہوئے گا نہ محشر کے میدان کے اندر غم ہوئے گا۔ فرمایا اللہ دے ولی کون ہے؟ فرمایا جنہاں نو دیکھیا اللہ یاد آ جائے، اللہ دے ولی نے او جنہاں نو دیکھیا اللہ یاد آ جائے، فرمایا اوہی اللہ دے ولی نے۔ لوگو جنہاں نو دیکھیا اللہ یاد نہ آئے، سن لو اللہ دا مقرب بندہ نہیں، اللہ دا ولی نہیں۔ فرمایا من دون اللہ اور نے احال اللہ اور نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا اللہ مومنہ دا ولی ہے۔ پہلے رب العالمین نے فرمایا اے نیک لوگ میرے ولی نے، اب اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ مومنہ دا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا،
فرمایا اللہ مومنا دا ولی ہے عزیزان گرامی اللہ دے ولی دا مقام کی اللہ دے ولی دا مقام کی ہے اللہ دے ولی دی شان کی ہے کون ہے اللہ دا ولی ہر صحابی اللہ دا ولی ہے ہر تابعی اللہ دا ولی ہے ہر تبع تابعین اللہ دا ولی ہے ہر خاص اللہ دا ولی ہے ہر ابدال اللہ دا ولی ہے ہر اوتاد اللہ دا ولی ہے ہر اخیار اللہ دا ولی ہے فرمایا جنہوں اللہ نے قریب کر لیتا ہے فرمایا وہی اللہ دے ولی نے چکو سبحان اللہ اللہ کے ولی جنہیں اللہ یہ شان عطا کرتا ہے فرمایا وہ عظمت والے لوگ کون نے عزیزان گرامی وہ عظمت والے کو لوگ کون نے اگر ایک صدی گزر جائے انہاں دا صدی گزرنا تو بعد بھی لوگاں دا ہجوم دی قبر تے اسی طرح رہندا جے اگر 2 صدیاں گزر جان فرمایا لوگاں دا ہجوم جو اسی طرح رہندا جے فرمایا 3 4 5 صدیاں بھی گزر جان انہاں دا ہجوم اسی طرح رہے گا فرمایا داتا علی حجویری نو 980 سال گزر گئے نے اے مسلمان آجے بھی ہجوم ختم نہیں ہویا اللہ نے فرمایا جو میرے بندے نے فرمایا مخلوق دے دلان دے اندر میں اپنے نیک بندیاں دی محبت ڈال دیتی ہے فرمایا او محبت والے کون لوگ نے وہ عزت والے کون لوگ نے عزیزان گرامی اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ جدو آخری زندگی دے ایام آئے اپنی پالکی دے اندر بیٹھ کے مسجد دے اندر نماز پڑھن جان دے سن مسجد دے قرب و جواہر دے اندر قرب والے فرمایا قریب کے عیسائی دی دکان سی فرمایا عیسائی مسلمان نہیں ہویا مگر حضرت اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ دے ادب و احترام دے اندر کھڑا ہو جاندہ ہے فرمایا کہ کچھ عرصہ گزر گیا تو وہ عیسائی نظر نہیں آیا اپنے غلامانوں کیا وہ جو یار ہمیں روزانہ ملتا تھا ہمارا استقبال کرتا تھا وہ کدھر گیا ہے قرب و جوار سے پوچھا دوسری دکانوں والوں سے پوچھا تو دکان والوں نے کہا کہ وہ تو بیمار ہے تو خواجہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا جی نماز کے اندر وقت ہے پہلے اس کی بیمار پرسی کر لیتے ہیں پہلے بیمار پرسی کر لیتے ہیں بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے مریدین بھی ساتھ ہیں خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ آپ بھی ساتھ ہیں عزیزان گرامی عیسائیوں نے کہا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے ہمارا قانون یہ ہے ہمارا جو ہے اپنے قبیلے کا جو ہے یہ ایک اصول ہے کہ اگر کوئی مرنے والا مرنے کے قریب ہو تو پھر اسے ہم دروازہ نہیں کھولتے اس کا دروازہ نہیں کھولتے جب تک مر نہ جائے اس کا دروازہ نہیں کھولتے تے خواجہ بخش خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جدو تک میں نہیں جاواں گا ادو تک تو ہڈا مریض بھی نہیں مرے گا اے اللہ والوں کی شان اچھا بہرحال انہوں نے دروازہ کھولا جب خواجہ صاحب اندر تشریف لے گئے نا تو وہ مریض جو پہلے عیسائی تھا دلہا تپڑا بڑا جو ہے لاغر ہو چکا تھا بڑا جو ہے بیماری کی وجہ سے جو ہے بڑا علیل ہو چکا تھا تو آپ جو ہے وہ شخص جو ہے وہ عیسائی جو ہے وہ کھڑا ہو کے آپ کے استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد کیا کہتا ہے بلیانو لاغ بلیان دی خواجہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ کے اندر سونیا جس طرح اپنا دیدار کرایا اسی طرح کلمہ بھی پڑھا دے کلمے والے دا دیدار بھی کروا دے خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ نے دعا منگی فرمایا الف والا چمے دی بوٹی تے مرشد منا وچ لائی نفی اسباب
دا پانی ملے ہر جائے ہر جائے ہر رگے ہر جائے فرما نفی اسبات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائے فرمایا اے بوٹی من میرے وچ بوٹی جدو مشک مچاوے جاں پھلن تے آئی قربان جاوائے حضرت باہو جے بوٹی لائی اللہ یا رسول یا حبیب اللہ یا علی عزیزان گرامی ایک بات اپنے پیر خانے کے بھی کر دوں حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کا ایک غلام تھا بابا فضل کلیامی یہ شاید آپ نے بات سنی ہوگی مشہور ہے بابا فضل کلیامی ایک دن کہنے لگا کہ حضور پیر و مرشد میرا جنازہ تسی پڑھا ہے میرا جنازہ تسی پڑھا ہے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر انور پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے فرمایا کہ فضلیا پتہ نہیں میں پہلے مرنا ہے یا تم پہلے مرنا ہے فضلیا پتہ نہیں تم میرا جنازہ پڑھانا ہے یا میں تیرا جنازہ پڑھانا ہے بابا فضل رو کے کہندہ حضور میں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی مولا ادو تک مینوں موت نہ دیں ادو تک مینوں موت نہ دیں جدو تک میرا پیر جو ہے وہ موجود ہوئے فرما موت مینوں ادو دینا جدو میرا پیر میرا جنازہ پڑھائے میرا پیر میرا جنازہ پڑھائے عزیزان گرامی گولڈا شریف کی دھرتی کے اوپر وضو فرما رہے ہیں ظہر کا وقت تھا وضو فرما رہے تھے اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ سواری تیار کرو وہ دور گھوڑوں اور اونٹوں کا دور تھا خچروں کا دور تھا آج کل کی جو ہے یہ جدید دور کی مشینری نہیں تھی تو غلام نے جو ہے وہ اپنا گھوڑا تیار کیا حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سوار ہوئے غلام بھی ساتھ ہے آپ بھی ساتھ ہیں تو کلیام کی طرف جو ہے روانہ ہوئے جب کلیام کی وادی طرف پہنچے عزیزان گرامی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے مرید خاص کہندے نے خادم خاص کہندے نے حضور بابا فضل کلیامی او کلیام دے نکر تے کھڑا جے او کلیام دی نکر تے کھڑا جے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے فضلیا مینوں جنازے واسطے بلا کے کلیام تو بار کی کر رہا میں بابا فضل کلیامی فرماندے نے حضور والا میں اپنا استقبال کرنے واسطے آیا مینوں پتہ ہے پیر دا استقبال کون کرے گا سید زادہ ویڑے تے آ جائے سید زادہ دروازے تے آ جائے اس دا استقبال کیویں کریندا ہے فرمایا میں حضور تہاڈا استقبال کرنے واسطے آیا فرمایا استقبال کرنے واسطے آیا فرمایا استقبال کرنے واسطے آیا عزیزان گرامی او بابا فضل کلیامی او اس دنیا تو چلے گئے حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے او دا جنازہ پڑھایا اللہ دے ولی دا یہ مقام بیٹھا گولڈے دے اندر ہوئے کوئی چٹھی بھی نہیں آئی کوئی پیغام بھی نہیں آیا ٹیلی فون دا معاملہ بھی نہیں مگر حضرت بابا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کلیام دی وادی دے اندر رہن والے دے حالات نو بھی جان دینے او بھی جان دینے کہ منو کس واسطے بلایا وے عزیزان گرامی حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آخری بات حاضری دی حضور دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ
حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا او ہستی نے فرمایا ولی واسطے اتنے چیزاں دا ہونا ضروری ہے. فرمایا ولی یا قصبی ہوئے گا, ولی یا وحبی ہوئے گا, ولی یا حسبی اور نسبی ہوئے گا. فرمایا جدی اندر اتنے کوالٹیاں موجود ہون گیاں, فرمایا پہچان لینا یہ اللہ دا ولی ہے. فرمایا قصبی ہوئے گا, نسبی ہوئے گا, حسب و نسبی ہوئے گا, وحبی ہوئے گا. کیا ہوئے گا؟ وحبی. اچھا بولو ذرا کیا ہوئے گا, کیونکہ بعد تو سی جدو بولنا نا تو یہ لمبی ہوگی تو معاملہ خراب ہو جائے گا. شارٹ کٹ جو ہے وہ بھی اڑ جانا. تو کیا کہنا ہے؟ وحبی. یہ لمبا نہیں کرنا. اچھا قصبی ولی, وحبی ولی, حسبی نسبی ولی. فرمایا کوڑا ولی ہے کون سا ایسا ولی ہے جیڑا قصبی بھی ہوئے, جیڑا وحبی بھی ہوئے, جیڑا حسبی بھی ہوئے, نسبی بھی ہوئے. فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی ہے میرے محبوب کی شریعتی نشانی ہے, میرے محبوب کی شریعتی نشانی ہے, جس دا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی کون؟ عزیزان اکرامی ولایت ایک مسلح, ایک اوہی مسلح ہے جس مسلح دے بارے میں میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. فرمایا لوگو ابو بکر نو کہہ دو میرے مسلح دے کھڑے ہو کر لوگاں دی امامت کرائے. فرمایا اوہی مسلح ہے, او ابو بکر نے عمر پاک نو دیتا, اوہی مسلح عمر پاک نے عثمان غنی نو دیتا. فرمایا اوہی مسلح عثمان غنی نے علی پاک نو دیتا. فرمایا اوہی مسلح علی پاک نے امام حسن نو دیتا. فرمایا اوہی مسلح امام حسن نے امام حسین نو دیتا. فرمایا اوہی مسلح امام حسین امام زین العابدین نو دیتا وے. فرمایا امام زین العابدین اوہی مسلح امام باقر نو دیتا. اوہی مسلح امام باقر نے امام جعفر صادق نو دیتا. فرمایا اوہی مسلح امام جعفر صادق نے امام موسیٰ کاظم نو دیتا. فرمایا اوہی مسلح امام موسیٰ کاظم نے فرمایا امام علی رضا نو دیتا. اور علی رضا نے کہ لوگو اے مسلح شیخ عبد القادر جیلانی نو دے چھڑو اور انہاں نو کہہ دو کہ اے مسلح تیرے نانے دی بھی امانت ہے, تیرے بابے علی دی بھی امانت ہے. اللہ یا رسول حق چا عزیزان اکرامی اس بات سے کہنے محمد غوث اعظم محمد کے محبوب ہیں, غوث اعظم محمد کے محبوب ہیں. غوث اعظم سلطان زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم کی ہر دم مچی دھوم ہے, غوث اعظم کا ہر گھر فیضان ہے. ارے سارے ولیوں کی گردنیں جھکائی گئی, مہر ان کے قدم کی لگائی گئی. چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو, سارے غوث علی کے غوث جلی کے مداخان ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ ومن والہ ہمیں تمام اولیاء اعظام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس محفل پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے, اور منتظمین کو, مقررین کو, ثنا خان کو اور قرآ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خوب حصہ جو ہے وہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سامعین محترم, بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے اور شان اولیاء کو بیان کر رہے تھے. بس میری آخری حاضری ہے, آپ کو اس سے
ایک سٹیپ آگے بھی بتا دوں کہ میلاد شریف کی بھی آمد ہے، اور میلاد کا مہینہ ہو اور سنی سامنے بیٹھا ہو اور منہ سے آواز نہ نکلے، یہ ہو نہیں سکتا، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اور علماء کرام موجود ہیں، میری بات کو سمجھ جائیں گے، بات بڑی گہری ہے، اگر آپ توجہ رکھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام کیا عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے یہ شروع میں تلاوت کی کہ اے محبوب مکرم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کتنا بلند کیا؟ فرمایا اتنا بلند کر دیا کہ جتنی میری قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو لامحدود ہے، ذکر مصطفیٰ کی رفعت بھی لامحدود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب مکرم، ہم نے آپ کا ذکر ان جلسے جلوسوں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر ان کانفرنسوں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر ان تذکروں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر ان تبصروں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر ان کتابوں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر ان خطابوں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر ان تقریروں سے بے نیاز کر دیا، ہم نے آپ کا ذکر ان تحریروں سے بے نیاز کر دیا۔ بلکہ اے محبوب مکرم، ہم تو چاہتے یہ ہے تیرا ذکر کسی مصنف کا محتاج نہ رہے، تیرا چرچا کسی بیان کا محتاج نہ رہے، تیرا چرچا کسی لسان کا محتاج نہ رہے، بلکہ ہم تو چاہتے یہ ہے مصنف شہرت پائے تو تیری نسبت سے، تصانیف شائع ہو تو تیری نسبت سے، گلستان معطر ہو تو تیری نسبت سے، ہم تیری ہی ذات سے گلوں کو تبسم دے، جھرنوں کو ترنم دے، آبشاروں کو نغمے دے، بہاروں کو زمزمے دے، سورج کو روشنی دے، چاند کو چاندنی دے، ستاروں کو تابندگی دے، کائنات کو وجود دے، وجود کو سجود دے، سجود کو لذت دے، لذت کو حلاوت دے۔ کہ محبوب مکرم، گرے ہوئے میرے اٹھائے تو تو، پچھڑے ہوئے میرے ملائے تو تو، کوثر میری پلائے تو تو، حکم میرا سنائے تو تو۔ کہ اے محبوب مکرم، اب قیامت تک انسان جدھر بھی کان لگائے گا، ذرہ ذرہ یہ داستان سنائے گا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہو۔ خدا ان چہروں کو سلامت رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ سامعین محترم، اسی کے ساتھ میں آج کی اس محفل کے ہمارے دوسرے خطیب اعظم عالم نبیل فاضل الجلیل جناب مفتی محمد منور اوان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی گفتگو تو پہلے علماء کرام، ثناخانان نظام اور جملہ سامعین دا تہ دل تو مشکوراں کہ تساں اس بزم نو زینت بخشیے، اور آئی دی بزم بسد تبریک دلائے کہ ساڑھے اندر مبلغ یورپ و ایشیا فاضل جبید عالم نبیل
حضرت العلامہ مولانا محمد حسین صاحب اور ایک نہیں دو محمد حسین اسی آدھے ہیں کہ یہ دین ہے یہ محمد اور حسین اتفاقاً گل آ گئی کسی بندے نے آکھیا کہ جو گل بڑی سنن آئی چل میں پنجابی بڑے سادہ الفاظ چاہتا ہوں کہ جس دا نا العیاذ باللہ من ذالک نقل کف نہ باشد محمد اور علی ہوئے وہ کسی چیز دا مختار نہیں اے بد نصیبہ آکھیا تو میں صرف اتنا عرض کرنا ہے جزاک اللہ کہ اگر اے آکھنا تے پھر سوچ لوے پاکستان اچھ نہ روے پاکستان بنائے محمد علی جناح جس دا نام محمد علی ہے اس پاکستان بنایا تے جس دے نام دیتے نام رکھن والا اتنی عظمت پاوندہ وہ خود امام الانبیاء کتنے پھر حضرت العلامہ خطیب شہید مولانا قاضی احمد حسن صاحب اور نقیب محفل محمد عثمان صاحب انہاں دی نقابت سنیے دل بڑا معزوز ہویا اللہ رب العزت انہاں دی علم وچ مزید برکت عطا فرمائے جملہ سامین میں دو چار گلاں کرنیاں تے بڑیاں سادہ جائیاں اللہ کرے میں سمجھا لواں تے تسی سمجھ ایک گل کہ آیا انہاں درباراں تے اسی اوندے ہاں اے شریعت دے مطابق ہے یا شریعت دے خلاف یعنی جائز ہے یا ناجائز جے اگر جائز ہے تو اس دی دلیل کی اور اگر مفتی دا فتوہ ہوئے تو وہ بھی قابل قبول ہوندہ ہوئے لیکن میں دلیل او دونی ہے کہ جس تو بعد دلائل ختم بس اتنی ساری گال تو ہڑی برگاہ تو اس بعد اجازت جزاک اللہ توجہ فرماؤنی اللہ رب العزت جس نو چاہے جتنا چاہے نواز دے وے وہ غفور رحیم لیکن اگر کسے نو مادر زاد ولی بنا دے وے تے اس دی نشانی ہے وے کہ اگر چلے تے تابی شریعت چھلک دی نظر آوے اگر بیٹھے بولے جو کچھ کرے شریعت دے مطابق غوث سمدانی میں صرف بابا کبیر علی شاہ دیتے گل لے کے آن لگا تو سا سمجھنا ہے غوث سمدانی مادر زاد ولی اللہ والا لیکن عبادت دا اے ذوقی کہ 40 سال اشاد وضو دینا فجر پڑھ کے دس جائے کہ اگر غوثیت مرتد بھی ہو تے تب بھی تو ہری جبی خدا دگے جوتی ہو ایک کہیں واسطے بھی ایک وقت غوث دی گالے ولی ہوئے تے عبادت گزار ہو سی غوث ہوئے عبادت گزار ہو سے او جتنی عبادت کر دے ویسان مقام پہنے ویسان ایک صحابی ہوئے کہ جس کیتا کچھ بھی نہ ہوئے چہرہ رسول ہوئے کہ مجتہد والا ایک مقام صحابی ہے کوئی عبادت نہیں کوئی ریاضت نہیں کوئی مجہدہ نہیں ہکو گالے سامنے ودو خادہ مکھڑا ہے اس نے زیارت کر لئی ایک باری زیارت کر کے اپنی پلکاں بہدے جب کے وہاں مجتہد پہلے بن گیا مجتہد کون ہوگا
یا رسول اللہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں 3 لاکھ احادیث دا جو حافظ ہوئے وہ مجتہد ہوندہ ہے پیر کبیر علی شاہ صحابی ہے کیوں کہ میں ایک گل اس واسطے بار بار ہر اس سے کرنا کہ تاکہ سارے بچے نو حفظ ہو بنجے استاد العلماء عربو باجم مولانا تا محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے من سنائی تے میں انہا کرنا نہ سنی او تو ہاڑے سامنے آڑ کریں آپ فرمائیں دیں انہا دے متعلق میرا گمان ہے کہ آپ دی زیارت ہوئی ملاقات ہوئی لیکن آپ نے جن فرمایا میں انجارت کر لگا آپ فرمائیں دیں کہ لوگ انہا دے متعلق بابا کمیر آ دیا بابا کمیر لیکن آپ دا اسم گرامی کمیر نہیں کبیر علی اے حضرت صاحب ارشاد پھر آپ ارشاد فرما دے کہ آپ غالباً صحابی رسول اے آپ دا ارشاد ہے ہون اس گلہ سمجھنا اے ایک کمال ہے کہ اولیاء کاملین دا ایک سلسلہ ہے اپنا اپنا علاقہ ہے کوئی اس کسی علاقے دا چیئرمین کوئی جڑا ایم پی اے کوئی ایم این اے کوئی سینیٹر اس طریقے دینا انہاں دا بھی ایک سلسلہ ہے جتھے سارے اولیاء دے چیئرمین اکٹھے ہو ونجن سارے ایم پی اے اکٹھے ہو ونجن سارے ایم این اے اکٹھے ہو جائیں تے پھر وزیر اہلہ کو پہنچ جائیں او سین کرے تے گل مکمل بن دیئے رب کائنات نے اولیاء دا وزیر اہلہ کبیر علی شاہ بنا دیتا اس درجے دی عظیم ہستی ہے جنہ دے دربار دے وچ اسی آئے بیٹھے ہیں انہ دے متعلق تسی ویکھو کتنا انہ دا حسین انتخاب ہے کہ جناب الحج ملک محمد اشرف صاحب اور کیپٹن ملک نادر خان رب کائنات نے انہاں نو چون گدا اور فرما دیتا جدوں تک رہنا ہے ساڑی غلامی وچ رہا ہے تو ہن ایک گل اگر میں شروع کی تھی بڑی لمبی ہو سی لیکن میری تو عادت ہے نہیں میں لمبی گفتگو کی تھی کہتی نہیں اگر کوئی بندہ ولی دینا دوستی کر لوے تے او بندہ جڑا کامیاب ہوگا بڑا مشہور واقعہ اصحاب کاف دے آرہا میں ادھے نہیں جانا آقا علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے لا تمس النار مسلما رعانی اور رعا مرہ جس نے بھی میرے صحابی نو جس نے بھی میرے صحابی نو ویکھیا ایمان دی حالت رب کائنات اس تے جہنم حرام کر دیتا اور مر آلی یا جس نے اس بندے نو ویکھیا جس بندے صحابی رسولہ ویکھیا اس آن تابی یادیں میں خیر و تابعین دے حوالہ دے کے تقریر ختم کروں گا ایک صحابی ہوندہ ہے ایک تابعی ہوندہ صحابی او ہوندہ جس نے ود و خادہ مکھڑا ایمان دی حالت چویکے ہوئے اور تابعی ہوندہ جس نے صحابی دا چہرہ اقدس ویکے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا صحابی دا تا بڑا بلند مقام ہے جس نے صحابی دے چہرے نو ویکے آئے رب کائنات نے اس تے بھی جہنم حرام کر اس تے بھی جہنم حرام کر دیتی ہے اے او ہستی ہے کہ جیڑا انہ دی زیارت کر گنے او جنتی ہوگا انہ دا اپنا مقام کتنا
میں گل کیتی کہ میں دسنا ہے کہ آیا درباراں تے ونجنا عرس مناونا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انہاں ولیاں دے کو ونجنا آیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ایک گل صرف ایک دلیل نہ کریں، اس بعد گفتگو ختم کر ساریاں دلیلاں اپنی جاتی میں او چیز عرض کرن لگا جیڑا حدیث تقریری نہ بھی ثابت ہے، حدیث قولی دے نہ بھی ثابت ہے، حدیث فعلی دے نہ بھی ثابت ہے۔ بڑی عظیم گل کر رہا میں اس واسطے علمی گفتگو شروع کر دیتے کہ بڑے علم آئے لوگ جڑے میرے ارد گرد بیٹھے ہیں تے اے ہوئے کہ میں بھی کوئی سبق سنانے میں کامیاب ہو گیا۔ سارے تو وڈی دلیل کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میں 1,24,000 نبی بنایا، انہاں دا ایک سلطان بڑا جڑا آمنہ دا لال حسین دا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ولیاں دے کول ونجے آیا۔ بڑی گل تو ساری سمجھنے لگی، میں گل تو کر گیا۔ کیا فرمایا؟ نبیاں دے سلطان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولیاں دے کول جاؤ۔ کیوں ونجو؟ اتھے ونج کے انہاں دے کو دعا کرائے، انہاں دی دعا دینا رب کائنات گناہگاراں دی بخشش فرمائے۔ ایک آقا علیہ السلام ارشاد فرما دیتا، پھر اس دیتے عمل کرنے والے بڑے جلیل القدر صحابی آقا علیہ السلام نے امیر المومنین فاروق اعظم دا انتخاب کیتا ہے کہ جس جنے دا کم ایوے حجر اسود نو بوسا دیندہ ہے تے مخاطب ہو کے فرمان دیا ہے اے حجر اسود اگر مصطفیٰ کریم تن نہ چمیا ہوندہ میں تن کبھی بوسا نہ دیندہ، میں تو او کرنا ہے جڑا مصطفیٰ کیتا۔ او امیر المومنین جنہ دے سائے تو شیطان نسدہ ہے، فرمایا اے عمر تیری ڈیوٹی۔ پھر دوسرا نام اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ دا انتخاب کیتا ہے۔ فرمایا صحابہ دے وچو تسی بڑے عظیم ہو، اے ڈیوٹی تو ہڈی لان لگا۔ پوچھا یا رسول اللہ اور بھی بڑے؟ فرمایا میں اس طریقے نہ اس عقیدے دیتے مہر لانی ہے تاکہ قیامت تک کسی نے اعتراض نہیں گنجائے۔ اللہ اکبر، توجہ توجہ۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ اپنا جبہ مبارک، اپنا کرتا مبارک آپ نے فرمایا اے کرتا مبارک لے لو، اے عمر تو بھی، اے علی تو بھی، تسا دعا جانا ہے تے وینا کس کو جڑا ولیاں دا سلطان ہے حضرت خواجہ اویس کرنی، انہاں دی خدمت چ حاضر ہونا، جا کے عرض کرنا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اویس اے نالے جبہ پال ہے، نالے مصطفیٰ دا سلام قبول کر، نالے مصطفیٰ دی امت واسطے دعا فرمایا۔
نہ عمر نے اعتراض کیتا نہ علی نے اعتراض کیتا جبا مبارک لیا سینے نہ لایا اتھو چلے ہیں یمن جی پہنچے ہیں پوچھا ہے اویس سے متعلق دسا ہے کہ نہیں اٹھ چکے اللہ پہ بالآخر اس مقام تے پہنچی ہیں جس جاتے اے ولیاں دا بادشاہ رب دی عبادت اچ مصروفاً سلام کیتا ہے پوچھا کون نام دسا ہے عبداللہ اپنے آپ نے چھپایا ہے اتنا چھپایا ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیتا ہے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہنا میں کدھا اظہار نہ کرنا چاہتا میں کوئی لوگوں دے سامنے وڈائی کرنا نہ چاہتا لوگوں دے سامنے بڑائی نہ چاہتا اس واسطے رب کائنات میں اپنی حفاظت اور اپنی عبادت جڑی چھپ کے کرنا چاہنا اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہنا رب کائنات نے ارشاد فرمایا قیامت برپا ہو سی اس ویلے میدان محشر برپا ہو سی 70,000 فرشتہ تیری صورت سے بڑھا کے میں میدان محشر بھی چھپا کے لے او اویس بابا سلام ہوگی کائنات رسول دا سلام قبول کیتا حکم اے جبہ مبارک آقا علیہ السلام دا اس تو پہلے نفل پڑے جبے مبارک نے چمیا چوم کے جدو زیب تن کیتا تے تھوڑے دور چلے گئے جا کے اتھے سجدے دے وچ پہ گئے تے سجدے دے وچ اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ عرض کر دیا مالک ہن سائیاں نے حکم دیتا ہے کہ میری امت دی بخشش واسطے دعا کر کہ جس دی دعا دینا کائنات مرز وجود چاہیے او نبی فرماندہ ہے کہ میری امت واسطے دعا کر بخش دی یا اللہ میں ہاں جو کچھ بھی میرے پردے رکھی رب کائنات نے فرمایا ادھی امت بخش دیتی ہے ادھی یا اللہ تن لاجاون مہربانی کر اضافہ کر دے رب کائنات دی طرف و حکم ملا تریہ حصہ بخش دیتا ہے عرض کیتی مالک مہربانی فرمایا قبیلے ہے دو عرب دے اندر وہ بکریاں بڑیاں رکھ دے تو انہوں نے بکریاں دی تعداد بھی بڑی ہے فرمایا انہوں دی تعداد بکریاں دے والان دی جتنی تعداد ہے اتنی تہاڑے امت بخش دیتی ہے اتنا تائی کیا ہویا اس صحابی گئے انہاں سوچا ہے بڑا ٹائم ہو گیا ہو سکتا واصل الحق ہو گئے جد انہاں دی 8 سنیے سر اٹھایا فرمایا اگر تھوڑا صبر ہو گیا اویس سر تا چنگا جی ساری بخشوال پتہ ہے لگا کہ اللہ دے اس صحابی رسول نے تابعین اللہ دے رسول نے دسیا نبیاں دے کو ولیاں دے کو ونجنا اے صحابہ دی سنت ہے اور ولیاں دے کو بھیجنا مصطفیٰ کریم دی سنت ہے اور انہاں کو دعا کرنا مصطفیٰ کریم دا حکم ہے اور انہاں دی دعا دینا بخششاں دی جیڑے تسی آئے ہو رب کائنات تو ہن بھی خالی نہیں کرنا جب ہم واپس وائنا انشاءاللہ تسلے بھی بخشش ہو اللہ رب العزت نیکی دی توفیق عطا فرمائے اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری حاضری اور جتنے حباب تشریف ہے سارے دی حاضری منظور و مقبول فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم ولی کامل دا عظیم عرس مبارک جو تشریف لے آئے خوش نصیب وقت یقیناً اس گل دی اجازت نہیں دیندہ کہ کچھ بیان کیتا جائے نہ وقت اجازت دے رہے ہیں نہ تو ساڈا مزاج اجازت دے رہے ہیں کہ کچھ بیان کریے میں بالکل چونکہ اس نگری حاضر ہویا جس نگری دے علم دا فیضان اینڈ آف دا ورلڈ تک پہنچے آئے اے او خوش نصیب نگری ہے جس نگری دے وچوں ایسا علم دا چشمہ جاری ہویا
جس دا فیضان دنیا دے کونے کونے تک پہنچے آ. خطیب ملت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب ابدا بھی حکم ہے، اور قبلہ قاری محمد طارق حسین چشتی صاحب ابدا حکم ہے. میں بالکل اختصار نال قبلہ پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے ویکھیا سی ہمرا وادی چ ودو ہادا چہرہ واللیل زلفاں ویکھیاں. مفتی منور صاحب وقت نہیں، میں بالکل 2-3 جملے پیش کردے ہوئے ہیں. میں قاضی صاحب دے حوالے کراں گا جنہاں دی توجہ ذوق سلامت ہے. ذرا ایک باری بولو چا سبحان اللہ. ویسے میرا حق نہیں بنتا کہ میں تانوں آکھاں سبحان اللہ، چونکہ وقت کافی گزر چکے آئے. تہاڈا قصور کوئی نہیں، نہ ساڈا قصور ہے. توجہ چاہواں گا بس جدا ذوق سلامت ہوے گا وہ بندہ بولے گا سبحان اللہ. ماشاءاللہ قبلہ قاضی صاحب ودوہا دا چہرہ ویکھیا واللیل زلفاں ویکھیاں. ویکھیا میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے تے اعلان کی کیتا الطیف سرا من طلعتہ والشذ بدا من وفرتہ. ویکھیا عام بندے نے نہیں، میر علی شاہ نے ویکھیا ودوہا دا چہرہ ویکھدے گئے تے اعلان کردے گئے الطیف سرا من طلعتہ الطیف سرا من طلعتہ والشذ بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نصرت ہی نینا دیا فوجاں سر چریاں. جدا ذوق حاضر ذرا بان چکے بولے سبحان اللہ. اے سستی دی چادر لا کے ذرا ذوق دی عقیدت نال حضور دا ہر غلام بولے سبحان اللہ. میرے علی شاہ نے کیا کھیا الطیف سرا من طلعتہ الطیف سرا من طلعتہ والشذ بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نصرتہ نینا دیا فوجاں سر چریاں. دیکھیا ودوہا دا چہرہ تے آکھیا کی دو ابرو کوس مثال ڈسن جدو نوک کے میاں دے تیر چھٹن. دو ابرو کوس مثال ڈسن جدو نوک کے میاں دے تیر چھٹن. لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹ دند موتی دیا ہن لڑنا. لبا سرخا کھاں کے لال یمن لبا سرخا کھاں کے لال یمن چٹ دند موتی دیا ہن لڑیاں. پھر روئی دے ٹبیاں تے بیر والا خواجہ غلام فرید جن نے ساری زندگی مدینے وال منہ کیتا، مدینے دے تاجدار نو صداواں دتیاں. پھر او خواجہ فرید بھی بولیا اتھا میں مٹھری نت جان بلم اتا خوش وسطے وچ ملک عرب. اتھا میں مٹھری نت جان بلم اتا خوش وسطے وچ ملک عرب. بھاویں تھکرے دھورے کھاندری ہاں تیڈے نام تو مفت وکاندری ہاں. تیڈے باندیاں دی میں تے باندی ہاں ہم دردیاں کتیاں نال ادب. تیڈے باندیاں دی میں تے باندی ہاں. اور کیسی گل کیتی ہے خواجہ غلام فرید نے تتی تھی چوگن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا سنج پر تے شہر بازار پھرا متا یار ملن کے سانگ سبق سنج پر تے شہر بازار پھرا. پھر گل کیتی ہے میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے مدینے والمو کر کے. قبلہ قاضی صاحب علامہ محمد حسین صاحب جنہ دی قیادت و سرپرستی اندر محفل سجی ہے. پھر میرے علی شاہ وقت دا غوث بولیا اساں سکھ دیاں تے قرآن دیاں تے لکھ باری صدقے جان دیاں تے. اگلے جملے تے جو جس عقیدت نال حاضر ہے اس عقیدت دا اظہار کرے گا تے مچل کے بولے گا سبحان اللہ. میرے علی شاہ نے نا غلامہ دی ترجمانی کی تھی مدینے وال منہ کر کے عرض کی تھی آقا اساں سکھ دیاں تے قرآن دیاں تے لکھ باری صدقے جان دیاں تے اساں بردیاں مفت وکان دیاں تے شلوت وی آمن او گھریاں. گل مکائیے اے صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر. اے صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر. بچ قبر دے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھڑیاں. بچ قبر دے پل تھی ہو سی گزر. میری حاضری دا آخری جملہ مولا حسین دی بارگاہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے. سنی جملہ توجہ نال جے سمجھ آ جاوی تے پھر بولی سبحان اللہ. حسین دی محبت مقدرہ والیاں نو نصیب ہے تے جنہاں نو نصیب ہے اے انہاں دا اعلان ہے جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے. کبھی سوچ اپنے ضمیر سے کبھی دیکھ اپنے خمیر میں
میرا جملہ تیرے خمیر تے ضمیر تک پہنچے تے پھر بولی سبحان اللہ. کبھی سوچ اپنے ضمیر سے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. جگر گوشہ خطیب پاکستان، سرزمین سرگودہ دیشان، نازش اہل سنت، وقار اہل سنت، عظیم بافت عظیم لخت جگر حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب تشریف لانگے، اپنے ذوق پر عظیم خطاب تو نوازنگے. تمام احباب انتہائی عقیدت اور محبت نال درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام